میرے محترم بھائیوں، آج ہم لوگوں نے سورہ انفال کا بقیہ حصہ اور اس کے بعد سورہ توبہ کی تلاوت کی۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ تقریباً مضامین کے اعتبار سے ایک ہی سورت ہے۔ اس کے اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے ظلم ستم کرنے اور مکہ مکرمہ سے مسلمانوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کرنے، ان کے ساتھ ظلم و چیرہ دستیوں کے کرنے، ان کو بے آبرو کرنے اور ان کے مال و جائیداد کو لوٹنے اور ایک ایک لمحہ زندگی گزارنے پر پریشان کرنے کی وجہ سے ہجرت کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ اور ظاہر بات ہے جب ان کو ہجرت کا اللہ نے حکم دیا تو ان کو اس بات کا حق بھی تھا کہ صاحب کو ان سے انتقام ملے جیسے موقع ملے۔ مدینہ منورہ پہنچ کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جذبات تھے کہ اللہ کے رسول اللہ کیا ان کو موقع ایسا بھی آئے گا کہ ہمیں کافروں سے بدلہ لینے کا موقع ملے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابھی نہیں، ابھی تھوڑا سا برداشت کرو، صبر کرو۔ چنانچہ آیت السیف جو سورہ حج کے اندر ہے، جب نازل ہوئی، جس میں مسلمانوں کو اذن للذین یقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، یہاں یہ اجازت مل گئی کہ ہاں اب تم ان سے مقابلہ کر سکتے ہو۔ یہ سن 2 ہجری کی آغاز کی بات ہے۔ چنانچہ ادھر مدینہ منورہ اسلامی ریاست بن چکا تھا، لوگ اپنے اعمال کو انجام دے رہے تھے، روزے کا حکم بھی نازل ہو چکا تھا۔ 2 ہجری میں رمضان کا روزہ مشروع و نازل ہو چکا تھا۔ زکوٰۃ دینے کا حکم تو اللہ نے مکی ہی میں کے اندر حکم دے دیا تھا، لیکن باقاعدہ اس کے نصاب کی ترتیب اور تفصیل اور اس کے ویورن اور ڈیٹیلز جو ہے مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ مسلمان تیار، یہاں تک کہ جب 17 رمضان ہوا، رمضان شریف کا 17ویں تاریخ، تو معلوم ہوا کہ کافروں کا اس پر بھی بس نہیں، وہ یہ پلان کر رہے ہیں کہ صاحب مدینہ منورہ چل کے جو مسلمان مٹھی بھر میں ہیں ان کو ختم کر دیا جائے، عدم کے دیش میں بھیج دیا جائے۔ وہاں بھی مسلمانوں کی خوشی ان کو دیکھی نہیں جا رہی تھی کہ اسلامی ریاست بنا کر کے رہیں گے۔ اللہ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے کافروں کی یہ سازشوں سے اطلاع دے دی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی صحابہ کرام کو بتایا نہیں، رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ان کا ایسا ہے چلنا ہے تھوڑا سا نکل کر کے، تفصیل نہیں بتائی۔ چنانچہ اللہ کے رسول اللہ کے ساتھ صرف 313 صحابہ کرام نکل گئے۔ ادھر کافروں کا جو لشکر مسلمانوں کو مارنے کے لیے ہتھیار خریدنے اور سامان حرب و ضرب تیار کرنے کے لیے چلا تھا، جبرائیل امین علیہ السلام بتا دیا کہ اس راستے سے وہ گزریں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے کی طرف لے کر کے پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ قافلہ بچ بچا کر کے نکل گیا، اور مکہ میں اس کی اطلاع مل گئی۔ ادھر ابو جہل، ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو سفیان رضی اللہ عنہ بعد میں اسلام کی دولت سے اللہ نوازا، انہوں نے تیاری شروع کر دی اور یوں کہا کہ کوئی بھی مکے کا گھر ایسا نہ ہو جس کا جوان ہمارے ساتھ شریک نہ ہو۔ مسلمانوں کو مارنا ہے، عدم کے دیش میں پہنچا دینا ہے، ہمیشہ کے لیے اس کو نابود کر دینا ہے۔ اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کے معنی میں اختلاف ہے۔ ایک رات خواب انہوں نے دیکھا، حضرت کس نے بھائی میں پوچھوں گا کبھی کبھی تاکہ معلوم ہوا کہ آپ کتنی توجہ دے رہے ہیں۔ کس نے؟ حضرت عاتکہ، یہ اللہ کے وسلم کی سگی پھوپھی تھی، ابھی ایمان نہیں لائی تھی۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ پہاڑ کی طرف سے ایک بہت بڑی چٹان گری ہے اور اتنا ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے مکی کا کوئی گھر باقی نہیں بچا جس کے اندر ان کا ٹکڑا نہ پڑا۔ اور صبح اٹھی اور صرف اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو بتایا کہ عباس دیکھو آج میں نے یہ خواب دیکھا ہے، دیکھو یہ کسی کو بتانا نہیں،
حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت وہاں سے نکلے اور کافروں کے مجمع جو تھا کہا کہ بھائی میری بہن نے خواب دیکھا ہے کہ ایک پہاڑ سے ایک چٹان لڑکی ہے اور اس کا نہ دھماکہ ہوا ہے اور ایسے ایسے ہو کر کے کوئی مکے کا گھر نہ بچا جس کا اندر وہ نہ پہنچا. یہ سننا تھا کہ ابو جہل نے کہا تالی بجا کر کے واہ واہ واہ, بنو ہاشم کا عجیب معاملہ ہے. ان کا مرد تو نبوت کا دعویٰ کر ہی رہا ہے, ان کے عورتیں بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی نبی ہیں. خوف کہا اڑایا. جب اس کی اطلاع حضرت عاتقہ کو ہوئی بہت برہم ہوئی. اے میرے پیارے بھائی, میں نے آپ کو منع کیا تھا. خیر معاملہ آیا گیا ہو گیا. اس کو یہ واقعہ پیش آیا تو دعوت یہ ملی کہ کوئی بھی گھر باقی نہ رہے مکہ کا جس کا جوان آدمی اس میں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے شریک نہ ہو. چلا پورے مسلح ہو کر لیس ہو کر کے ہتھیاروں سے. یہ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند اونٹ, چند تلواریں, چند چیزیں اور 313 کا قافلہ. یہ جب اس مقام پر جو پہنچے, مقام بدر ہے مدینہ منورہ سے 180 کلومیٹر ہے. یہ جب وہاں اللہ کے رسول جب پہنچے تو آپ نے وہاں دارائی کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت توجہ سے سننا بھائی, بہت نازک باتیں ہیں. نبی کی شان میں کوئی گستاخی بھی نہ ہو. سوچو نبی کا مقام کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہاں پہنچے, جب وہاں دارائی کی تو اس وقت کے ماہرین نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا یہ مقام آپ نے جو مسلمان فوج کے لیے تیار کیا اللہ کے حکم سے کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہ, اللہ کا حکم سے نہیں کیا ہے. کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر بارش ہو گئی تو یہ جگہ کیچڑ ہو جائے گی, اور جہاں وہ حصہ جو ہے وہ مناسب رہے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کیونکہ میں نے یہ کام اللہ کے حکم سے نہیں کیا تھا, فوراً مدد دیا آپ نے. کوئی کہے گا بتائیے اللہ کے رسول کی گستاخی کر رہے ہیں. خطاب بہت تفصیل باتیں ہیں بخاری شریف کے اندر, بڑی بڑی روایتیں ہیں. میں کیا مثال دے دوں مختصر وقت میں. بارہا تو جگہ بدلی اور اس کے بعد دیکھا جب میدان کارزہ تیار ہے, کافروں کا لشکر جرار, یہ ایک طرف سلمان مٹھی میں, اور جب نکلے ہیں مدینہ میں کچھ بھی نہیں, معمولی چیزیں. وہاں اللہ کے رسول اللہ ایک عالی چھتری بنا کر کے آپ سجدہ ریز ہو گئے اور دعا کرنے لگے. بخاری شریف کی روایت ہے اللہم ان تہلک هذه العصابة توبۃ علی وجه الارض, اے میرے پیارے اللہ, اگر یہ مٹھی پر جماعت آج ہلاک ہو گئی, اگر تم نے اس کو مار دیا تو زمین پر بھی تو کوئی عبادت کرنے والا نہ رہے گا. اور بات یہی کہ اللہ عبادت کے لیے کسی کا محتاج ہے, لیکن بات ایسی ہے ناز و نیاز کی بات ہے. پیار سے اللہ کے رسول کہتے ہیں اے اللہ. یہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً حکم دیا کہ ہم فرشتوں کی جماعت کو مدد کے لیے بھیجیں گے. خیر, اور اس کے بعد مدد پہلے 2000 فرشتے, پھر 3000 فرشتے, پورے 5000 فرشتے آئے. مسلمان دیکھ نہیں رہے تھے. اب یہ دیکھیے منظر, مسلمان تو ہی 313 تھے اور کافروں کا لشکر جرار ہے. اور قریش میں اور بنی کنانہ کے اندر جو 2 قبیلے تھے بہت اختلاف رہتا تھا. بنی کنانہ کے سردار کا نام تھا سراقہ ابن مالک ابن جوشم. یہ اس کا بھی لمبا چوڑا واقعہ ہے, کبھی فرصت ملے تو سن لینا, بڑی ہے داستان ان کی. یہ بہت لمبا چوڑا. ہجرت کے سفر میں اللہ کے رسول کو تعاقب یہ شخص نے کیا تھا جس کا گھوڑا بار بار دھانسا تھا. بڑے ہوں خیر, اور وہاں جو ہے شیطان جو ہے سراقہ ابن مالک ابن جوشم کی شکل میں آیا. کہا قریشیو تم لوگ ڈرو مت, میں سراقہ ہوں بنو کنانہ صداق. اس محمد کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں ہم دونوں متحد ہیں کہ ان کو ختم کرنا ہے. شیطان لشکر خوف حوصلہ دلا کر میدان میں لے آئے. یہ فزجر الشیطان وقال لا غالب لكم اليوم انی جعل لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال انی بریء منکم انی ارى ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب. شیطان ہمیشہ ہی کرتا ہے. کہا جب ہو گیا سامنے نے آیا, اب اس کے بعد جب فرشتوں کی نظر سے ابلیس نے جب دیکھ لیا تو کہا یہ صاحب آسمان مارے گئے. مسلمان تو ہم سمجھ رہے تھے مٹھی پر میں ختم کر دیں گے, لیکن ان کے پیچھے 5000 کا لشکر اس چپکے سے دم دبا کر کے بھاگ گیا. بھاگنے لگا تو ابو جہل نے کہا ہم لوگ کیا لا کر بھاگ رہا. ارے بھائی سنو سنو, تم جانو تمہارا کام جانے مجھے سے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے. میں ایسی جماعتیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو, اس سے میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکا. اور یہ کر کے 11 اب
یعنی 9 تو 11 ہو گیا، بھگ گیا۔ اب یہاں جناب جب رن پڑا ہے، اندازہ کیجئے بہت زبردست معرکہ ہوا اور 70 کفار تہہ کر دیے گئے۔ کتنے؟ 70۔ اور 70 کو اللہ کے رسول اللہ نے گرفتار کیا، اور گرفتار کر کے اور اس کے اندر ایک کنواں تھا قریب، ابھی چند سال 4 سال پہلے ہمارے عزیز وہاں پڑھتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ مولانا اس کنویں کے اندر پانی کا انکشاف ہوا اور لوگوں نے وہاں پہ باغ کی سینچائی کر دی اس پانی سے۔ دیکھیے کتنا ہوا بھائی، یہ سن 2 ہجری کے اندر واقعہ پیش آیا ہے۔ آج کا وقت ہے 1447، تقریباً اتنے سال کے بعد سینچائی کر دی وہاں کے لوگوں نے۔ جتنے باغ کے اندر اس قریب کا پانی گیا سب درخت بجھا گئے، آج بھی اس کی نحوست باقی ہے، کافروں کو جو قریب کے اندر ڈالا گیا تھا۔ بہرحال تو مار کر کے اس کے بعد اللہ کے رسول سب بالکل قریب کنویں کے اندر ڈال دیا گیا لاشوں کو، کافروں کے لاشوں کو، اور اللہ کے رسول میڈے پر دونوں ہاتھ کو رکھ کر فرما رہے ہیں هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ پا لیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مردے ہو گئے، مر کٹ گئے، آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مردوں کو کم سمجھتے نہیں سنتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، انہم اسمع منکم، ارے وہ میری بات کو تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ مردے بھی سنتے ہیں، بیچارے جواب نہیں دیتے، کیا مطلب؟ تبھی تو حکم دیا گیا نا جب قبرستان جاؤ تو کیا کرو بھائی؟ سلام کرو، جی السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ جس نے سلام کیا جو اس کے جاننے والے تعارف تھا، اللہ ان کے روحوں کو بھیجتا ہے اور جواب دیتے ہیں، اچھا میرا عزیز آیا ہے، میرا فلاں آیا ہے، خوشی مناتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے پاس کوئی تحفہ آ جاوے تو ہم کہتے ہیں ارے ہاں فلاں نے تحفہ دیا۔ اگر آپ فاتحہ پڑھ کے اور ان کو ایصال ثواب کرتے ہیں تو مردے کے پاس وہ پہنچتا ہے، کہ تمہارے عزیز نے بھیجا ہے۔ اسی لیے ہمیں کیا چاہیے بات، جس کا ماں باپ دنیا میں نہ ہو، عزت نہ ہو، رشتہ دار نہ ہو، ان کے بارے میں پہنچانا چاہیے، ہمارا حق ہے۔ بہرحال اب اس کے بعد نہ پڑھا تو کافر پہ اتنے ہو گئے، اور پھر مسلمانوں میں سے کل 14 شہید ہوئے، 8 انصار اور 6 مہاجرین۔ 8 اور 6 کوئی 15 ہو گئے نا؟ کیوں بھائی؟ ہاں میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ کتنی توجہ ہے آپ کے اندر، یہی 14 لوگ۔ اس کے بعد اندازہ کیجئے ابو سفیان دم دبا کر کے وہاں سے بھاگے، اور کیا کیا؟ بہت لمبی چوڑی بات ہے، بہرحال یہ قرآن کے مضامین ہے۔ اب مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو ان واقعات کو سن کر کے غافل مت ہو جانا، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، تم تیاری کرو، یہ کافر تمہیں بچانا چاہتے ہیں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ چراغ کو، توحید کے چراغ کو، اسلام کے چراغ کو بجھا دینا چاہتے ہیں اپنے پھونکوں سے، جی تو فرمایا کہ مسلمان تیاری کرو۔ آج ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ باقاعدہ تیاری کرنا ہر وقت، جی۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمان ایک مسلمان کو یہ حکم دیا تھا کہ تم 20 کافروں پر غالب آؤ گے۔ کتنے پر؟ 20 پر غالب آؤ گے، یہ فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان 20 پر کافر، یہی یعنی 100 مسلمان ہو تو 1000 پہ، 2000 پر غالب آ جائیں گے 20 کے حساب سے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اب اے مسلمانوں تمہارے اندر کچھ کمزوری آ گئی، الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکن منکم مئة صابرة یغلبوا مئتین وإن یکن منکم ألف یغلبوا ألفین بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اب کہہ دیا ایک مسلمان 2 پر غالب آئے گا، اتنا تو ہونا ہی چاہیے۔ آج مسلمان کیا ہے؟ کم سے کم 1 کو 2 پر، تو اب کب ہم لڑنے جا رہے ہیں؟ ہمارا مذہب اسلام ہے، سلامتی ہے، آشتی ہے، پیسفل ہمارا مذہب ہے۔ لیکن اگر وہ آئے مقابلے کے لیے، جیسے بدر میں آئے، سن 2 ہجری میں بدر میں آئے، سن 3 ہجری میں احد کے اندر آئے، اور سن 5 میں خندق میں آئے، 6 میں حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، 8 میں اللہ تعالیٰ نے فتح دیا فتح مکہ، تمام مضامین بیان کیے گئے، اور 9 میں تبوک کا واقعہ پیش آیا، اور 10 میں اللہ کے رسول اللہ نے ہجرت حج فرمایا، اور اسی سال آپ کا انتقال ہو گیا، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔
یہ واقعات یہاں بیان کیے گئے ہیں مسلمانوں کی ہجرت کے اور جہاد کے. اور اس کے بعد پھر فرمایا اسی کے بعد سورہ براءت سورہ توبہ. دیکھیے سن 2 ہجری کے بعد میں نازل ہو رہی ہے سورہ انفال. اب اندازہ کیجیے. اور قرآن کی یہ آخری صورتوں کے نزول کے اعتبار سے سورہ توبہ. توبہ کیوں کہا گیا ہے اس کا نام؟ اس لیے کہ تبوک کا جو معرکہ پیش آیا تھا تو اللہ کے رسول نے عمومی اعلان فرما دیا تھا سب کو چلنا ہے جنگ کرنے کے لیے. عمومی اعلان فرما دیا تھا. چنانچہ تمام صحابہ تو اللہ کے رسول توجیہ فرمانا چلنا ہے جو. لیکن تبوک کا جو رومیوں کے ساتھ جہاد تھا عمومی فیصلہ دیا. سارے مسلمان مدینے سے چل گئے. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. سب 3 صحابہ کرام ایسے تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس مال بھی ہے, بہترین سواری بھی ہے. ارے مسلمان کہ 4-5-10 روز میں وہاں پہنچیں گے, ایک مرتبہ کیک ماریں گے اپنے گھوڑے کو پہنچا دے گا. حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مرارہ ابن ربیعہ رضی اللہ تعالی صحابہ کرام کو نام یاد رکھو پیارو. ہماری تاریخ جڑی ہوئی ہے اس سے. گاہے گاہے باز خاں کو جس سہے پاری نہ رہا تازہ خواہی داشتہ کردار ہائی سی نہ رہا. اپنے اسلاف کو جانو, تو قربانیوں کو جانو, تو ہمارا دل حوصلہ پیدا ہوگا. جی اب یہ حضرات کیا ہوا, اللہ کے رسول اللہ تشریف لے گئے, پھر جب آپ سب آ گئے, اب دین کے علاوہ سب آ گئے. اچھا 24 دن تقریباً وہاں قیام رہا. اور یہ آج کل اسی لیے کہہ رہے ہیں نماز میں سستی مت کرو لوگوں. ارے پہنچ جائیں گے نا, ابھی تو ہے, ارے ابھی تو ہے, پہنچ جائیں گے. نہیں, السابقون الاولون صاحب بنو. جی تو دین جو اللہ کے رسول کی ہجرت تشریف لائے ادھر سے واپس, آپ نے فرما دیا تینوں شخص سے بائیکاٹ, سماجی بائیکاٹ, المقاطعۃ الاجتماعیہ, سماجی بائیکاٹ. کوئی نہ ان سے معاملہ کرے, نہ کوئی ان سے لین دین کرے, کوئی نہ ان سے گفتگو کرے. تینوں جلیل القدر صحابہ, قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی ان کے بارے میں, لیکن اللہ کے رسول اللہ نے حکم دے دیا. نتیجہ یہ ہوا, اب یہ حضرت ابی کہتے ہیں کعب کہ جناب اپنے چچا زاد بھائی کے بعد میں گیا کہ یار تمہارا سا بات نہیں, بائیکاٹ ہے تم سے. اللہ کے رسول اللہ نے منع فرمانے کی بات کریں گے. تینوں کی حضرت ہلال پہنچے, اللہ کے رسول میں جوان ہوں, میری بیوی بھی ہے, آپ کہیں تو ان کو سسرال بھیج دوں, میں کے بھیج دوں, میں رہوں, نہیں جاؤ بات. لیکن قربان جائیے ایک وقت آیا کہ دونوں منتظر تھے, اللہ کو گڑگڑاتے تھے اور روتے تھے, اللہ معاف کر. اللہ نے معاف فرما دیا. جب قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئی, لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما كان يزيغ قلوب وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض. انشاءاللہ پڑھی جائے گی اسی سورۃ میں. تو صحابی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ خبر سنا دو کہ اللہ نے ان کو توبہ قبول کر لی. حضرت کعب بیٹھے ہوئے تو افسردہ غمزدہ, جب صحابی نے مزدہ اور خبر ان کو دی اور اچھل پڑے, کہاں توبہ, فوراً جتنا اپنے جسم پر جو کپڑا تھا جبہ اتار کر اس کو دے دیا. اور وہ کی عادت تھی کوئی اچھی خبر دیتا تو کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے. اور اس کے بعد دیکھیے صحابہ کرام امتحان آ رہے ہیں, مبارک ہو تمہارے بارے میں, اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کر دیا, آیتیں نازل ہو گئی. اسی بنیاد پر سورہ توبہ. کیا بھیا توبہ ہوا نا, توبہ تو کر چکا تھا. آج ہماری توبہ کیسی توبہ کرتے ہیں بھائی, گناہوں کو جس میں مبتلا ہو مکمل چھوڑ دو, پہلے تو یہ شرط ہے. اور دوسرے اس پر پشیمانی ندامت ہو, اللہ ہم سے غلطی ہو گئی, ہم نے یہ کر لیا. دوسری شرط, تیسری شرط کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہو. مکرم صاحب بچہ ابراہیم یہاں جاؤ میرے پاس آؤ. یہ ماشاءاللہ مکے کی پیدائش اس بچے کی دیکھیے. میرا عزیز میں سے خیر میں کیا کہہ رہا تھا, 3 شرطیں توبے کی. پہلی شرط کیا, میں پوچھتا ہوں جو کہ I am teacher, so I ask you my students how you understood my talk. میں پوچھتا ہوں کتنا سمجھے. میں نے کیا بتایا تھا بھائی, بتائیے سبق ہے یہ قرآن مجید کیا ہے. پہلی شرط کیا, اس گناہ میں مبتلا ہو مکمل چھوڑ دو, اقلاع عن المعاصی. دوسرا یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہو, کبھی نہیں کروں گا. زمین تلت زمان تلت, مگر میں اپنی توبہ سے نہ ٹلت, میں طے کر دیا. اور تیسری کیا ہے, ندامت ہو, شرمندگی ہو, پیشانی ہو, معافی. یہ 3 شرطیں ہیں, یہ تو اللہ سے مانگو.
اور اگر بندوں کے ساتھ جو حد کرتی اس کو مان لیا ہو، کسی کی گستاخی کی ہو، کسی کا غیبت کی ہو، کسی کی چغلی کی ہو، تو اللہ سے معاف مانگنا کافی نہیں، ان سے معافی مانگنا ہوگا. اے زید میں نے تمہارے خلاف یہ کام کیا، میں نے تمہارا مان لے لیا، واپس کرنا ہوگا. یہ توبہ ہے. بہرحال تو توبہ اسی لیے فرمایا بیچ کے اندر تمام صورتوں میں دیکھا ہوگا بسم اللہ ہے، لیکن سورہ انفال اور سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے. حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیونکہ مضامین کے اعتبار سے جب کوئی صورت نازل ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہاں بسم اللہ لکھ کر کے اس کو فلاں میں رکھو، لیکن اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں فرمایا، اسی لیے اسی میں رہنے دیا جائے. بہرحال تو سورہ توبہ کا بہت سے احکام، بہت سے مواقع ایسے ہیں جہاد سے متعلق باتیں ہیں، لیکن جو تم سے کچھ بات تم مٹانا چاہتے ہیں ان سے مقابلہ آرائی کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ ان کو پامال کرے گا، رسوا و ذلیل کرے گا. اے مسلمانوں تم تو سلامتی والے ہو، امن والے ہو، تم یہ کام مت کرنا اپنی طرف سے. ہاں اگر وہ آئیں تو تم رکنا بھی نہیں. اہل ستم سے جا کے کہہ دو ہم بھی خالی ہاتھ نہیں، دل کی لگی ہے، کچھ ہے جانوں کے نذرانے ہیں. یہ مسلمانوں کو بات حوصلہ دیا گیا ہے جی. اور اس کے بعد مسلمانوں سے یہ کہا گیا کہ تم مسجد کو آباد کرو، مسجد بناؤ، تعمیر کرو. کافر نہیں بنائیں. یہ خانہ کعبہ کی تولیت کس میں تھی؟ قریش میں. باقاعدہ وہ دیکھتے تھے اور حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، ستو گھول کر پلاتے تھے، سب کرتے تھے. جب مکہ فتح ہوئی حضرت عباس جو اللہ کے وسلم کے چچا تھے، انہوں نے کہا ارے ایمان لے لائیں گے تو کیا مسئلہ، ہم اتنی بڑی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کو پانی پلاتے ہیں. قرآن میں اللہ نازل کر دیا اس غلط فہمی مر اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر لا یستوون عند اللہ واللہ امتحان ہے سونے والوں کا کہ پھر اچھی بات ہے. پکڑا ہوں جنہوں میں کیا کیا نہ سمجھے خدا کرے کوئی، یہ تو بات ایک سمجھانے کے لیے. تو فرمایا حضرت عباس نے کہا تھا کہ صاحب پانی پلاتے کہتے نہیں، جو ایمان لانے ان کا مقام سوا ہے، صرف پانی پلانا ستو گھر کے وقت برابر نہیں ہو سکتے. اور بڑی سخت بات اس کے بعد آئی کہ مسلمانوں اگر تمہیں ماں باپ کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، بھائیوں کی محبت، قبیلے کی محبت اگر اللہ کے راستے میں نکلنے اور جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہو جائے، یا تمہارے کاروبار کی محبت، تو فرمایا تیار رہو اللہ سے مٹنے کے لیے. تم فاسق ہو اور اللہ کی مدد فاسقوں پر کبھی نہیں آئے. سخت مقام. پھر اس کے بعد فرمایا یہ مشرک جو ہے جس سے تمہارا سامنا ہے یہ نجس ہے. اور مکہ فتح ہونے کے بعد اعلان کر دیا گیا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. یہ نجس ہے، اس سال کے بعد کبھی آ نہیں سکتے ہیں. اسی لیے آج بھی کافروں کو مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں داخلہ ممنوع ہے شریعت اعتبار سے. اب یہ حکومتیں کیا کریں ہم اس سے بتائیں. بہرحال اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو یہود نے کیا کہا تھا، وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. کس نے کہا تھا بھائی؟ یہود نے کہا تھا. اور نصارہ نے کہا تھا مسیح عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. سوچئے ارے اللہ لم یلد ولم یولد ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، لیکن ان لوگوں نے نسبت کی. انا یفکون. ایک مرتبہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور فی عنقی سلیب، اور میرے گلے میں سلیب لٹک رہی تھی، کروس لکھا ہوا لٹک رہی تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا اترحان کا حاضر مسد، ارے کیا تم نے بت درکار کا پھینکو اس کو. وزن آج مسلمان دھاگا باندھتا ہے. ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جس نے تشبہ بقوم فهو منهم. یہ تو کافروں کے شیوا ہے دھاگا باندھنا. یہ اجمیر شریف کا دھاگا، فلاں کا دھاگا. آقا فرما رہے ہیں مدینے والے کا یہ حکم نہیں ہے، منع فرما رہا ہے. دھاگا باندھنا اس کے شرکی عمل میں سب کو شامل ہے. اور توبہ جی. اس کے بعد فرمایا کہ یہ حرکتیں تو حضرت عدی جب آئے ہیں اللہ کا رسول فرمایا حضرت عدی نے ان کو فوراً نکال کے پھینک دیا. اور کہتے ہیں وَسَمِعْتُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَأَةٍ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ. اور میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تلاوت فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے، ظالموں نے اپنے پادریوں کو، اپنے علماء کو، اپنے عابدوں کو، ناسکوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا رکھا ہے. صحابی تھے، ہمارے لیے سبق لینا ضروری تھا کہ اللہ کے رسول ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے. لیکن کیا کہا؟ عبادت تو نہیں کرتی.
اچھا ایسا نہیں ہے اذا احلوا شيئا استحلوا واذا حرموا عليهم شيئا حرموا. اگر کسی حرام چیز کو حلال کرتے ہیں تو حرام مان لیتے ہو, کسی حلال چیز کو حلال کر یہ حرام کر تو مان لیتے ہو نا. جیسے یہ ہے کہ جب کوئی عیسائی کرتا ہے تو پادری کے پاس لے جاتے ہیں اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں, بھائی ارے صاحب یہ اتنے بڑا اس نے یہ گناہ یہ پاپ کیا, پھر ڈائری لے کر کے آتا ہے. ذرا سوچو, پھر ڈائری لے کر کے آتا ہے, اچھا اسی کیا, چلو یہ ہے اس کا مطلب 50,000 25,000 اتنا گناہ, اب اتنا جمع کرو تو میں کیا ہے لکھ دوں گا. کیا لکھ دوں گا بھائی؟ پروانے مغفرت لکھ دوں گا. سوچو عقل کی چاہتی ہے تو کیسے. اللہ نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کون توبہ قبول کرتا ہے؟ گناہ کرے زید اور توبہ قبول کرے مولانا حبیب صاحب, یہ کہاں سے ہو سکتا ہے بھائی؟ ارے ممکن ہے, یہ اللہ ہی توبہ کرتا قبول کرتا ہے. یہی اب اس کے بعد وہ کیا دیتا ہے, یہی کیا دیتا ہے, انٹر ان پیراڈائز, جاؤ جنت میں سیدھے داخل ہو جائے, جیسے اس کو بات ہے. اللہ کے رسول کا فرمان ہے, اے فاطمہ, اے میری چہیتی بیٹی, اے میری پھوپھی, میں بھی کچھ نہیں کام آ سکوں گا اگر تمہارے اعمال اچھے نہیں ہوں گے. اور یہ پادری کیا کہتے ہیں, بدماش صاحب کوئی پیراڈائز جنت میں چلے جائے. اس کے بعد فرمایا یہ, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیشہ مسلمان اور اس سے باخبر رہو کہ کبھی مشرک تمہارے ساتھی نہیں بن سکتے, یہود و نصارہ تمہیں کبھی اپنے نہیں بن سکتے. وہ تو اپنے خون سے اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں اور اللہ مکمل کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد مسلمانوں کو اور مزید حکم دیا گیا غزوات سے متعلق, اور پھر اس کے بعد منافقین کی سرزنش کی گئی. جہاں کہتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ سازشیں رچتے ہیں. جب قرآن مجید کی کوئی آیت نازل ہوتی تو منافقوں کے چہرے پر ہمایاں اڑتی, کہیں ایسا نہ میرے خلاف کوئی آیت نازل ہو گئی ہو. یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ, اچھا ہم لوگ ساتھ مشکل یہ عابدہ ہیں, اب پڑھتے پڑھتے معنی بھی ساتھ چلنے لگتے ہیں, ادھر سے ادھر ہونے لگتا ہے. ماشاء اللہ جزائے خیر حضرت کو فوراً کہتے ہیں نہیں یہ ماشاء اللہ رک زیادہ مطلب, لیکن حضرت سو رہے ہیں. اچھا یہ کہیے نا, میں کہتا ہوں کہ سو رہے ہیں. صاحب نے کہا کہ تو اللہ کی صفت ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, اس کو ہوں گاتی نہ ہوتا تو بندے ہیں صاحب. واہ 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 واہ. یہ بہرحال تو میرے منافقین کی سرزنش کی گئی ہے, کیسی کیسی حرکتیں کرتے تھے یہ. وہاں پہ آ کر کے فرمایا گا اور اس کے مقابلے میں قربان کیا اللہ نے آپ کا ذکر کیا ایمان والوں کا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ایمان والے ایک دوسرے کے رفیق ہیں, دوست ہیں, ایک دوسرے کو بھلی باتوں کا حکم دیتے ہیں, بری باتوں سے روکتے ہیں, نماز کو قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. ردائے رحمت ان پر سایہ فگن ہے, رحمت نے گویا کہ ان کو ڈھانپ لیا. ایسی مزدہ یافتہ کیسی خوشخبری سنائی گئی ہے. اور اس کے بعد مسلمانوں کو کہا گیا اے نبی علیہ السلام یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, کہ جب یہ تم سے مٹانے کے لیے آئے ان کا مقابلہ کرو. یہ نہیں کہ آؤ بیل مار, نہیں, تم بھی مردانگی جوش کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اچھا تم مٹانا چاہتا, آپ تمہارے اندر طاقت ہے اور تمہیں سخت محسوس کرے. مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ آپس میں محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم, آپس میں بہت زیادہ مہربان ہو, نرم طبیعت ہو, اذلۃ علی المؤمنین عزت علی الکافرین, اور کافروں کو بڑا بھاری ہو, سخت ہو. یہ نہیں کہ شرما جی آئیے ریکویسٹ بیٹھیے. ارے اب یہ نہ بھی اللہ کے رسول پر بھی اس سلسلے میں ایک واقعہ حاصل ہو گیا. اللہ کے رسول کے سامنے قریش کے سرداران آئے ہوئے تھے. آپ کو بڑی ہر وقت تمنا رہتی تھی کسی طریقے سے دنیا میں سبر جائے, آخرت میں سبر جائے. چنانچہ سمجھا رہے تھے, اتنے نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. ٹامٹوئیاں مارٹوئے نابینا تھے. سلام کیا جواب دیا اور کچھ پوچھنا تھا, آپ نے توجہ نہیں دی. کون؟ ہم سب کے نبی, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توجہ نہیں دی. اپنے یاد کو سمجھا لیں گے, اگر یہ سمجھ گئے کفار تو کام ہو جائے گا. اللہ نے کہا اچھا اے محمد صاحب, ایمان والوں پہ آپ نے غفلت برتی, اور کافروں عبس وتولی ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى. کیسے آپ نے چہرہ بسور لیا, وہ بگاڑ لیا اس بات پر کہ نابینا آ گیا تمہارے پاس, تمہیں کیا پتا یہ کتنا ستھرا ہے, کتنا ایمان والا, کتنا پکا ہے.
اور آپ اس کے چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ تو اپنے آپ کو مستغنی سمجھ رہے ہیں. ارے صاحب اپنے میرے امیر مال مست میرے فقیر حال مست، یہ تو اس میں کا مانا گیا مجھے کہتا اللہ کا رسول کو اللہ نے بعض جگہ پر سختی سے بات سمجھنے کی جگہ یہ بھی ہے. اور یہ تو مسلمانوں کو حکم دیا گیا تم کافروں کو مقابلے میں رن پڑے سخت ہو جاؤ. یہ نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ حرکتیں کیا ہے چپکے سے ادھر مل کر کے اور مخبری کر رہے ہیں. ایمان نہیں، یہ منافقین نہیں، یہ نفاق ہے، منافقین میں صحیح ہے. اور منافقین کو فرمایا کیا فرمائے اللہ کے نزدیک کافروں سے زیادہ سخت ان پر عذاب ہوگا. اس کو بات فرمایا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بھی بہت سارے احکام دے کر کہا. ایک مرتبہ رئیس المنافقین میں نے شروع میں بتایا تھا، کیا نام ہے محمد کرم صاحب؟ منافقوں معبود غالب رہتے ہیں کلاس سے. جی آپ بتائیے منافقین کے سردار کا نام کیا تھا؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول. یاد رکھنے کا پھر پوچھوں گا. عبداللہ ابن ابی ابن سلول ہے کہ نہیں؟ منافقوں کا سردار. خوب اس کے بارے میں چھوڑی کہانی ہے. بہرحال تو جب اس کا انتقال ہوا ایک موقع پر اس نے کیا کہا تھا، مدینے لوٹیں گے نا تو جتنے عزت والے ہیں ہم لوگ ذلیل ذلت والوں کو یعنی نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو مدینے سے بھگا دیں گے. لَرَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَ الْأَذَلَّ. کیسا ظالم نے کہا. یہ جبرائیل علیہ السلام نے بتا دیا لیکن قربان جائیے ہمارے نبی علیہ السلام آپ نے ان کو جب اس کا انتقال ہوا تو حضرت علیہ وسلم جو جبہ پہنے ہوئے تھے آپ نے اٹھا کر ان کے بیٹے حضرت عبداللہ کو دے دیا. پکے مسلمان تھے کہ اپنے ابا کو کفن میں ڈال دینا. ہمارے نبی علیہ السلام یہ گالیاں دینے والوں کو آپ نے پھر قبائیں دی. کیا سوچو. تو اس کے بعد اللہ کے رسول حضرت عبداللہ نے بہرحال باپ تھے عبداللہ اپنے باپ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو کہ اللہ کے رسول کی جنازے کی نماز پڑھا دیجیے گا. اللہ کے رسول بڑھ گئے نماز پڑھانے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مت پڑھائی. اس نے بہت دل آزاری کی، دل خراشی کی، سازشیں کی، ریشہ دوائیاں کی، مکاریاں کی، اسلام کو نقطہ مٹانے کے لیے بڑی بڑی حرکتیں کی. مت پڑھائیے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم اللہ نے منع تو نہیں کیا عمر کہ اللہ کے رسول نے پڑھا دی نماز. جیسے السلام علیکم کہا جبرائیل علیہ السلام آ گئے. یہ مجھے بتاشا اس میں لگ رہا تھا. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اے اللہ کے رسول اس کے جنازے کی نماز مت پڑھائیے آپ. اب آئندہ مت پڑھائیے گا. سوچیے پڑھا دیے. بخاری کا پڑھا دیا آپ نے. بعض لوگ کہتے نہیں پڑھا لیکن صحیح قولی کو پڑھا دیا آپ. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. ایسے منافقین میں سے مرجع کبھی مت پڑھائیے گا. اب تو پڑھا چکے تھے آپ. آئندہ کے لیے ہو گیا جب کسی کو منافق اچھا یہ دیکھو کسی بارے ہمیں حکمری کو منافق کہہ دیں. اور یہ نفاق کی دو قسمیں ہیں. ایک تو فرمایا کہ نفاق عملی یہ ہے کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، لڑے تو گالی گلوچ کرے، کسی کی امانت رکھے تو خیانت کرے. یہ تو عملی نفاق ہے. اور ایک اعتقادی نفاق وہ کیا بھیا کہ دل کے اندر یہ کچھ زبان پہ کچھ جیسے ایک موقع پر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے باپوں کے ناموں کے ساتھ بتا دیا فلاں ابن فلاں منافق ہے، فلاں ابن فلاں منافق ہے، تاکہ وہ 37 منافقوں کا نام آپ نے بتائی تو کسی بتانا نہیں. رات کے اندھیرے میں حضرت عمر رضی اللہ کیسی ماں کی فکر ہونی چاہیے. دیکھو حضرت عمر رضی کے بارے میں قرآن مجید کی آیتیں نازل ہو رہی کہتے ہیں حذیفہ بھائی ایک بات پوچھتا ہوں یار اور تمہیں یہ تو بتا دو، یہ تو مت بتانا کون ہے کیا ہے، یہ بتا دو کہ منافقین کی فہرست میں عمر کا نام تو نہیں ہے. آقا کیا فرما رہے کہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے. لیکن کیسی امام کی فکر اپنے بارے میں ہے حذیفہ بھائی یہ بتا دو کہ عمر کا تو نام نہیں ہے. ہم کو فکر ہے نہیں، فکر ہے. سوچو ذرا سوچو یہ چیزیں واقع کہانی نہیں ہے، یہ ہم کرنے کے لیے ہے. اس کے بعد بہت سے واقعات ہیں انشاءاللہ مزید باتیں کل پیش ہوں گی. میں تو چاہتا ہوں 10 منٹ کا اندر بات ختم ہو لیکن سوئی گھڑی کی سوئی بھی کچھ زیادہ تیز چلنے والی فاسٹر ہے. یہ شعیب اختر راول پنڈی سے بہرحال میرے دوستوں اللہ تعالیٰ جتنی باتیں سنتے ہیں قرآن مجید کے مضامین ہیں انہی کے دائرے میں باتیں جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.